وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون
يقدرون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے حضرت موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے، جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو ان کو فرعون نے کہا، اے موسیٰ میں تو تمہیں سمجھتا ہوں کہ تم پہ جادو کا اثر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ ان نشانیوں کو رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب نے اتارا، جو کہ واضح نشانیاں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو شامت زدہ ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے ان کو مصر سے نکالنا چاہا کہ اکھاڑ پھینکے۔ ہم نے اس کو غرق کر دیا، ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں آباد ہو جاؤ، فلسطین میں آباد ہو جاؤ۔ پھر جب وعد الآخرتی، آخرت کا وعدہ ہوگا، قیامت یا آخری زمانہ آئے گا، تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور حق کے ساتھ ہم نے قرآن پاک نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ اترا، اور ہم نے اے نبی آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور قرآن پاک کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، انتظار کرتے ہوئے وقفے سے، اور رک رک کر ہم نے اس کو نازل کیا۔ موقع موقع سے بتدریج اتارا، تیز بارش سے کیچڑ ہوتا ہے، اور آہستہ بارش ہو تو زمین میں جذب ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی بارش برسی آہستہ آہستہ، جو کہ سب کے دلوں میں جذب ہو گئی اور فائدہ مند ہوئی۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، کہہ دو تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا ان پر جب یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو منہ کے بل سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو پاک ہے، تیرا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ اور وہ کیا وعدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان، جس نام سے پکارو گے۔ اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز میں نہ تو اتنی آواز کو بلند کرو اور نہ ہی پست کرو، درمیانی آواز سے پڑھو، اور اس کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ ہو۔ دعا پڑھو یا نماز پڑھو تو اس وقت اوسط درجے کا لہجہ ہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کا دوست ہے، وہ عاجز نہیں، اور اس کی کمال درجے کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ سورت کی ابتدا سبحان الذی اسریٰ سے ہوئی اور آخر میں تکبیر پر اس کا اختتام ہوا۔ سورۃ الکہف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں یاد کر لے، ان کو پڑھے تو فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اگر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھے گا تو پورا ہفتہ خاص نور کی شکل میں رہے گا۔ اب اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہوگا۔ تو اصحاب کہف، ان کے پاس علم نہیں تھا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی ٹیچر آیا، صرف ایمان تھا، اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا آنر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا قصہ سورۃ الکہف میں سنا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سے آغاز ہوا کہ تم شکر ادا کرو کہ دیکھو
وہ اللہ کی تلاش میں بھٹکتے 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 غار میں جا پہنچے اور تمہارے سامنے سب موجود ہے، یہ قرآن پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، تو اللہ کا ترانہ شکر بجا لاؤ کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک اتارا اور ہمیں سب بتا دیا۔ قرآن کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ قیماً، یہ درست ہے، سیدھا راستہ ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ خبردار کرے سخت آفت سے جو اس کے پاس ہے، یعنی دجال سے اللہ تمہیں خبردار کرے، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور خبردار کرے ان کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، ما لہم بہ علم، انہیں اس کا علم نہیں اور نہ ہی ان کے آبا کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے جان کھونے، آپ حریص ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے اپنی جان کو نہ کھو دیں۔ اگر وہ اس بات پہ ایمان نہیں لا رہے، قرآن پاک پہ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اپنے آپ کو اے نبی دکھی کیوں کرتے ہیں؟ آصفا، غم کی وجہ سے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو ہم نے بناؤ سنگھار بنا دیا، زیبائش و آرائش بنا دیا، لنبلوہم، کیوں خوبصورت بنایا اس کائنات کو، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم بنانے والے ہیں اس زمین کو کہ اس کی فصل کاٹ دی جائے گی، خیمہ لپیٹ دیا جائے گا، سب بدل جائے گا جب قیامت آئے گی۔ ام حسبتا، کیا آپ سمجھتے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار والے اور قطبے والے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ از اول فتیاتو، جب کچھ نوجوانوں نے پناہ لی غار کی طرف، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی کر۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپکا دیا غار میں، اور تھپک کر سال ہا سال گہری نیند سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر ان کا اصلی قصہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا، یہ ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے، انہوں نے کہا اے ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اب اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، ہم کسی کو نہ پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے سخت جھوٹ کہا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، کیوں وہ اس پر کوئی واضح دلیل نہیں لاتے؟ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو اور ان کے معبودوں کو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار کی طرف پناہ لو، تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا، وہ اپنا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے مقاصد پورے کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے، اور وہ کشادہ جگہ میں ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غار میں سونے کا انتظام ایسے کیا کہ اوپر دھوپ نہیں پڑتی۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا نہ پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اگر آپ ان کو دیکھیں آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کو دائیں بائیں پلٹائے رکھتے ہیں تاکہ ان کا جسم مٹی نہ کھا جائے، خون کی گردش رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے بازو چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں، ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا،
تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا کم لبثتم، تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے۔ انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے۔ 309 سال سوئے رہے، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو انہوں نے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تم اپنے میں سے ایک کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ فَلْيَنْظُرْ، وہ خوب دیکھ بھال کرے کہ اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا پاکیزہ اور حلال اور اچھے ٹیسٹ کا کھانا ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنے میں سے 6 یا 7 لوگ تھے، ہم اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجتے ہیں، وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے نرمی کرے، حسن تدبیر سے کام لے۔ تو نصف قرآن پاک یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ یہاں پہ نرمی کی بات ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، اور فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے تو اس کو حسین بنا دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کے دل اور زبانوں کو نرمی سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے۔ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو۔ تمہارے بارے میں اگر وہ واقف ہو گئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے۔ ایسا ہوا تو ہرگز تم کبھی بھی کامیاب نہ ہوگے۔ اب دیکھیں اس صورت کا مقصد اور لب لباب، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے کہ انسان پہ آزمائش آتی ہے اور 8 طرح کے حالات سے آزمائش ہوتی ہے: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غم۔ بندہ ان میں سے کسی حال میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 حالات سے آزماتے ہیں، اچھے یا برے۔ 2 پیپر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ہاتھ میں تھما دیے۔ کوئی دن اچھا دن ہے تو شکر کا پیپر ہے، اور اگر کوئی دن مصیبت کا دن ہے تو وہ صبر کا پیپر ہے۔ اب حضرت آدم کی 2 طرح سے آزمائش ہوئی، جنت کی نعمتوں سے ان کی آزمائش ہوئی، شکر کا امتحان لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا صبر کا، کہ اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اصحاب الکہف کو دیکھتے ہیں کہ صبر کا پیپر تھا، کہ اب پوری قوم ان کی بت پرست تھی۔ اب یہ ایلیٹ کلاس کے بچے تھے، یہ نوجوان تھے۔ یہ جب اپنی قوم کو دیکھتے کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں تو یہ ان کی فطرت شفاف تھی، تو یہ نکل کر کسی جگہ پہ جا کے بیٹھے۔ پہلے ایک چلا، پھر دوسرا چلا، پھر تیسرا چلا۔ اس طریقے سے تقریباً 7 نوجوان ایک جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، جبکہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے۔ اب کس طریقے سے ہم عبادت کریں، ہم ان سے کیسے بچیں؟ اگر ہم ان میں رہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو ان کی فطرت کا نور شفاف تھا۔ بہرحال یہ چلے، انہوں نے کہا کسی غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، تو جیسے ہی چلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور پھر غار میں گئے تو کتا، اللہ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ تو بہرحال 309 سال سوئے رہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جگا دیا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ بس 1 یا 1.5 دن ہم سوئے رہے، تو انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیجتے ہیں وہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا اور اس نے سکہ دکھایا تو 300 سال پرانا، تو تختی ان کے نام کی لگی ہوئی تھی، اور سب کو پتا تھا کہ کچھ لڑکے روپوش ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اس دکاندار نے شور مچا دیا، یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، اور وہ پھر تملیخہ نام تھا شاید اس کا۔ پھر وہ بھاگے اور جا کر دوبارہ سے انہوں نے غار میں پناہ لی، اور اب قیامت تک وہ غار میں سوتے رہیں گے۔ تو اب ان سے پھر وہ صبر کا امتحان لیا گیا، تو صبر کے پیپر میں پاس ہو گئے۔ پھر وہ 2 باغوں والے کا ذکر آئے گا، وہ شکر کا پیپر اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو وہ فیل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کا پیپر ہوگا صبر کا، اور ذوالقرنین کا شکر کا پیپر ان کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ تو یہ اس سورۃ الکہف کا لب لباب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انہیں تمہارے بارے میں پتہ چل گیا وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے اور اپنے دین میں تمہیں لوٹا دیں گے، تب تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اور ایسے ہی ہم نے انہیں مطلع کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ پوری قوم
اس چیز کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھی کہ دوبارہ مر کے جی اٹھنا ہے۔ جب 300 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو بعد میں اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ اس بات پر جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، پھر انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار تعمیر کر لو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جن کی بات مان لی گئی کہ ہم ان کے لیے مسجد بنا لیتے ہیں، ہم ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، انہوں نے کہا ان کو اللہ کو یاد کرنے کے لیے یا ان کو یاد کرنے کے لیے ہم مسجد بنا لیتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا کتا ہے۔ اب لوگ بحث کرنے لگے کہ وہ اصحاب الکہف کتنے تھے، کہنے لگے 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، اور وہ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ اندازے سے بات کر رہے ہیں، اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم، کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ان کی تعداد، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، تمہارا اس سے کوئی کنسرن نہیں، کوئی تعلق نہیں، بس اللہ نے جو بتا دیا اس بات کو مان لو۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان کے بارے میں کسی سے مت پوچھیں۔ ولا تقولن لشیء، اور ہرگز کسی چیز کے بارے میں مت کہیے کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کا کہنا ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے کہ آپ روح کے بارے میں بتائیے، ذوالقرنین اور اصحاب الکہف کے بارے میں، تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن گزر گئے اور آپ پہ وحی نہیں آئی، تو یہ بہت سخت آپ کے لیے وقت تھا۔ تو اللہ نے ہم سب کی تربیت کی کہ کبھی کوئی کام کریں تو کیا کریں، انشاءاللہ کہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے، جب میرے ارادے ٹوٹے تو میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا اور رب کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ تو بہرحال ہم سب کا نصیب اس بند کمرے کی طرح ہے جس کی کوئی کھڑکی نہیں، اس کی چابی رب کائنات کے پاس ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے۔ کیا اس دنیا کو پتا تھا کہ ایسا ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا، اور بڑے بڑے ملک جو اس دنیا میں خدا بنے بیٹھے ہیں ان کا حال یہ ہوگا؟ تو سب میرے رب کو پتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب بھی آپ بھول جائیں، جب یاد آئے تو اس وقت انشاءاللہ کہا کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی راہبری کرے گا، اور وہ اپنی غار میں 300 سال اور 9 زیادہ، یعنی 309 سال رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے ان کے قیام کی مدت کو، اسی کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، اور نہیں شریک کرتا اپنی حکومت میں کسی کو۔ وَاتْلُو، اور پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی کتاب سے، اس کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور اپنے آپ کو روک کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور ہرگز ان سے نگاہ مت پھیریے۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، کیا آپ دولت مندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں؟ اور مت مانے جن کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیے، ان کی بات مت مانے، غافلین کی مرضی پہ نہ چلیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ قبیلہ مضر کا سردار تھا عیینہ بن حصن فرازی، وہ آپ کے پاس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت سلمان اور کچھ فقراء بیٹھے تھے، تو اس نے کہا پہلے ان کو ہٹائیں پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سلمان فارسی اور یہ صحابہ یہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، تو ان کو اپنی محفل سے نہیں ہٹائیے، چاہے سرداران آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور کہہ دو قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے پورا اختیار اور آزادی ہے، اس کو مانے، اور جو چاہے اس کا انکار کرے، اس پہ کفر کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔
کہ احاط بہم سرادقها، اس کی کناتیں اس کو گھیر لیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ جب جہنمی پانی مانگیں گے تو تیل کی تلچھٹ ہوگی، اور ایسا پانی ہوگا جب منہ کے قریب کریں گے تو منہ کو بھون ڈالے گا۔ بئس شراب، کتنا برا پینا ہوگا اور کتنی بری آرام گاہ ہوگی۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم نیکوکار لوگوں کے اجر ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ بہترین بدلہ ہے اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ ہے۔